پاکستان تحریک انصاف پر کالے بادل جو منڈلا رہے ہیں وہ بہت جلد چھٹنے والے ہیں کہ یہ ملک کی فوج ہے، یہ عوامی فوج ہے، یہ ایک منظم ادارہ ہے۔ اس وویلا اور پروپیگنڈا نظر آئے گا کہ ہائے ملک اجاڑ دیا گیا تھا، ملک کو آگ لگا دی گئی تھی۔ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے، پتہ چل سکے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے عوام کو کہ کون اس ملک کے ساتھ کتنا غدار تھا، قوم سے ان کی پسند، ان کے ووٹ کا حق چھیننے والے معافی مانگے، الیکشن چوری کرنے والے معافی مانگے، کیڑے والی گندم اگوا کر قوم کا پیسہ ضائع کرنے والے معافی مانگے، کسان سے ان کی اجرت چھیننے والے معافی مانگے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان AK آزاد۔ ناظرین، آج 9 مئی 2024 ہے۔ یہ وہی دن جب پاکستان تحریک انصاف ایک ایسے جال میں پھنسی تھی جس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ تحریک انصاف کو اگر آگے بڑھنا ہے تو مانس عمران فارمولے پر آگے بڑھنا ہوگا۔ ناظرین، یہ ایک کہانی کتنی صداقت کے ساتھ جوڑی گئی اور کتنی صداقت کے ساتھ آگے بڑھے گی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ناظرین، یہ 9 مئی کے کچھ کردار کل انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوئے، جن میں صنم جاوید، عمر سرفراز چیمہ، یاسمین راشد اور اعجاز چودھری و دیگر شامل تھے۔ ناظرین، یہ ایک پورے کا پورا میں نے جو لوگوں کی ترتیب بتائی آپ کو، اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ جو شمولیت اختیار کی وہ عارف علوی صاحب جو کہ انہیں ملنے آئے تھے۔ ناظرین، کل جب میں نے انسداد دہشت گردی کی عدالت کا احوال دیکھا تو مجھے کچھ لوگوں کی وہاں پر حرکات و سکنات ایسی دکھائی دی جس سے مجھے لگا کہ پاکستان تحریک انصاف پر کالے بادل جو منڈلا رہے ہیں وہ بہت جلد چھٹنے والے ہیں۔ ناظرین، آپ یہ سمجھیں گے کہ عارف علوی کا وہاں پر آنا نہیں، ناظرین، عارف علوی اس کا ایک جز تو ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ تھے۔ ناظرین، ہم نے گزشتہ 1 سال میں کوشش کی کہ جب جب ان کارکنان کی، ان لیڈران کی پیشی ہو ہم اس میں شرکت کریں، لیکن جو میں نے کل دیکھا کہ وہاں پر بہت سے صحافی بھی موجود تھے، بہت سے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور بہت سے پولیٹیکل ورکر بھی موجود تھے۔ ناظرین، ان سب کے زبان پر ایک ہی جملہ جو بہت تیزی کے ساتھ میں سن رہا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کون ہیں، ہم نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ناظرین، یہ ہر دوسرا بندہ یہ جملے دہرانے کی کوشش کر رہا تھا اور بتانا یہ چاہتا تھا کہ میں PTI کا بہت بڑا مخلص ہوں، میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت سی صوبتیں برداشت کرنے والا ہوں۔ لیکن ناظرین، جو میں نے پہلے جملہ استعمال کیا کہ ہم نے کوشش کی حتی الامکان کہ جب بھی لیڈران سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی جو پیشی ہو ہم اس میں ضرور شرکت کریں۔ ناظرین، یہ کوئی میں دعویٰ نہیں کر رہا، یہ جو لوگ یاسمین راشد ہو، میاں محمود الرشید ہو، اعجاز چودھری ہو، عمر سرفراز چیمہ ہو، طیبہ راجہ ہو یا صنم جاوید ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ ارکن شیخ بھی ہو، ناظرین یہ وہ سارے لوگ ہیں جو عینی شاہد ہیں، جو گواہ ہیں، اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ لاہور میں جب بھی لاہور ہائی کورٹ میں یا پھر انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیشی ہوئی تو ہم نے وہاں پر کوشش کی، لیکن کل جو حالات تھے وہ یکسر مختلف تھے۔ ناظرین، میں نے بات شروع کی تھی 9 مئی کی، کل 1 سال ہوا تھا اور 1 سال کے بعد مجھے یہ تبدیلی نظر آئی۔ ناظرین، آج رات آپ کو 7 بجے سے لے کے 12 بجے کے سلاٹ پر تمام پروگراموں میں وویلا اور پروپیگنڈا نظر آئے گا کہ ہائے ملک اجاڑ دیا گیا تھا، ملک کو آگ لگا دی گئی تھی۔ ناظرین، یہ یک طرفہ پروپیگنڈا نظر آئے گا آپ کو۔ ناظرین، میں یہ پروپیگنڈا اس لیے لفظ یوز کر رہا ہوں کہ کوئی بھی ڈیسیژن میکنگ، کوئی بھی میڈیا ہاؤس یا کوئی بھی عدالت تب تک سچی ثابت نہیں ہو سکتی جب تک 2 طرفہ بات نہ سنی جائے۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، یک طرفہ بیانیہ پیش
پیش کیا جاتا ہے، یک طرفہ نیوز سینس بنائی جاتی ہے، یک طرفہ پروگرام کے انٹرو پیش کیے جاتے ہیں اور یک طرفہ سوالات اور ان کے جوابات دیے جاتے ہیں، جس سے ایک بیانیہ قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج 1 سال کے بعد 9 مئی کے دن یہ بیانیے کو مزید مضبوط کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ناظرین، ISPR نے جو کہا تھا کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے وہ 2014 سے بننا چاہیے، ناظرین ہاں بنایا جائے، جوڈیشل کمیشن یا کوئی اور انویسٹیگیشن کرنی ہو تو کی جائے۔ 14 اگست 1947 سے لے کر تمام محرکات ان کی ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے، پتہ چل سکے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے عوام کو کہ کون اس ملک کے ساتھ کتنا غدار تھا، کون کتنا محب وطن تھا۔ ناظرین، یہ جو ہمارے اوپر مسلط کیے ہوئے 2 ٹکے کے سیاستدان، جن کی غداریوں کی وجہ سے، جن کو زمینیں الاٹ کروائے جانے کی وجہ سے، جن کے بیانیے کی وجہ سے یہ میڈیا آئے دن اس نوجوان کے ذہن کو خراب کرتا ہے، ناظرین جس کی وجہ سے آج عوام قسم پرسی کا عالم کا شکار ہے۔ ناظرین، اگر 14 اگست 1947 سے آپ کمیشن بنوا دیں گے، اگر آپ اس کمیشن کی حمایت کر دیں گے اور پاک آرمی نے جو اعلان کیا 2014 کے دھرنے پر بھی کمیشن بننا چاہیے، تو یہ کمیشن بننا چاہیے، کیوں نہیں بننا چاہیے؟ کون کہہ رہا نہیں بننا چاہیے؟ بننا ہے، میں تو کہتا ہوں اس سے پچھلے بننا ہے، 65 پر بھی بنے، 71 پر بھی بنے، پھر اسی طرح 47 48 56 پر بھی بنے، جا کے تاکہ قوم کو پتا تو چل سکے کہ یہ کون سے سیاستدان، کون سے سیاسی خاندان تھے جنہوں نے عوام کو اتنے ٹیکسوں میں دبوچ رکھا ہے، وہ کون سے چند خاندان ہیں۔ ناظرین، پاک آرمی کے بارے میں کسی کو کوئی شک و شبہات نہیں، جیسے عمران خان نے بھی کہا، نواز شریف نے بھی کہا، زرداری بھی کہتا ہے کہ یہ ملک کی فوج ہے، یہ عوامی فوج ہے، یہ ایک منظم ادارہ ہے، اس سے کون انکار کر رہا ہے؟ لیکن کمیشن بننا چاہیے، آزاد کمیشن بننا چاہیے جس میں آزاد انویسٹیگیشن بھی ہوتی ہوئی دکھائی دی جائے۔ لیکن پھر جو میں بڑی بات کرنے جا رہا ہوں، اگر کمیشن بنانا ہے تو اس کمیشن کی رپورٹ کو ودن منتھ نہیں، ودن ڈیز پبلک کیا جائے اور اس کے ذمہ داروں کا ارتکاب بھی کیا جائے، صرف ارتکاب نہیں، ان کی نشاندہی نہیں، بلکہ بتایا جائے کہ یہ کرندے اور یہ خاندان تھے جو کالی میڑوں کی طرح اسلامی جمہوریہ پاکستان کو چمٹے ہوئے تھے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی مجھے یاسمین راشد کا کل والا جو جذبہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ ناظرین، یاسمین راشد نے کل ایک لیٹر جاری کیا، لیٹر کے مطابق قوم سے ان کی پسند، ان کے ووٹ کا حق چھیننے والے معافی مانگے۔ یہ ISPR کی جو پریس ریلیز تھی اس پر انہوں نے یہ رد عمل میں یہ ایک لیٹر لکھا، وہ کہہ رہی ہیں کہ معافی کس کو مانگنی چاہیے، چونکہ ISPR صاحب نے کہا تھا 9 مئی کرنے والوں کو معافی مانگنی چاہیے مخلص اور خلوص دل سے، تاکہ وہ توبہ طائف ہوں آئندہ، تاکہ ان کو سیاسی دائرے میں شامل کیا جائے، ورنہ ہم انہیں سیاسی دائرے میں شامل ہی نہیں کرنا چاہتے۔ توبہ طائف یا چلا کاٹنے کے حوالے سے جو باتیں تھی، اس پر یہ یاسمین راشد کی کچھ لائنیں ہیں۔ قوم سے ان کی پسند، ان کے ووٹ کا حق چھیننے والے معافی مانگے، الیکشن چوری کرنے والے معافی مانگے، فارم 47 پر جعلی حکومت بنوانے والے معافی مانگے، چادر چار دیواری کی عزت پامال کرنے والے معافی مانگے، لوگوں کی پسند لیڈر اس کی پارٹی کو ختم کرنے کی سازش کرنے والے معافی مانگے، کیڑے والی گندم منگوا کر قوم کا پیسہ ضائع کرنے والے معافی مانگے، کسان سے ان کی اجرت چھیننے والے معافی مانگے، ان کی محنت کو ضائع کرنے والے معافی مانگے۔ ابھی تک صرف پنجاب کی نااہل نالائق فارم 47 کی حکومت نے گندم کی خریداری شروع نہیں کی، باقی سب صوبوں میں خریداری شروع ہو چکی ہے۔ پہلے حکومت پنجاب کسانوں کو زیادہ گندم اگانے کے لیے کہا اور اب ان کی محنت خون پسینے کی کمائی کو آگ لگانے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ سڑکوں پر آن کھڑے ہوئے اور چیف جسٹس صاحب سے کون پوچھے کہ ان کسانوں کو کس نے انصاف دینا ہے؟ ناظرین، یہ ایک یک طرفہ جو میں نے بیانیہ کہا، یہ اس کا دوسرا رخ ہے۔ پاکستان میں لا قانونیت، عدل و انصاف کی دھجیاں جو اڑائی جا رہی ہیں، اس پر کون معافی مانگے گا، اس پر کون زبان درازی کرے گا؟ ناظرین، حالات تلخ ضرور ہیں لیکن اتنے مشکل نہیں کہ ان سے بندہ سوال بھی نہ کر سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے اپنے میزبان AK آزاد کو اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے نوائے انسان، اللہ نے کے بعد۔